اب اگلے راوی کی طرف ہم آتے ہیں، سیف بن عمر، جس کا مولانا مودودی صاحب نے دوسرے نمبر پر خود ذکر کیا ہے کہ سیف بن عمر بھی ایسے راویوں میں سے ہے جن کی باتوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، سراسر نظر انداز نہیں کر سکتے، کچھ تو قبول کرنی پڑیں گی۔ اب اس کے بارے میں دیکھیں محدثین کیا کہتے ہیں، ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلے نمبر پر امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متروک الحدیث، یہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، قطعاً قابل قبول نہیں، قابل اعتناء نہیں، قابل توجہ نہیں۔ اور فرماتے ہیں یشبہ حدیثہ حدیث الواقدی، اس کی حدیث واقدی کی حدیث جیسی ہے، یعنی جس طرح واقدی کذاب ہے اسی طرح وہ فرماتے ہیں اس کی حدیثیں بھی جھوٹی ہیں کیونکہ واقدی کی حدیثوں جیسی ہیں۔ اور خود امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا قول متروک پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے واقدی کو متروک کہا تھا، تو یہ بھی کم از کم متروک ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضعیف الحدیث، اس کی حدیث ضعیف ہے، یہ اس کی حدیث صحیح نہیں۔ امام ابو زرع فرماتے ہیں ضعیف الحدیث، اسی طرح امام نسائی فرماتے ہیں ضعیف، اور الضعفاء والمتروکون میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متروک ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتہم بالزندقۃ وہو ساقط فی روایت الحدیث، فرماتے ہیں اس پر تو بے دین اور ملحد ہونے کا الزام ہے کہ اندر سے بدباطن تھا، اسلام کا دشمن تھا یہ، اس پر یہ بھی محدثین نے کہا ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور حدیث کی روایت میں کہتے ہیں ساقط ہے، بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ اسی طرح امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے کوئی بندہ امام حاکم کو مغالطہ لگ گیا، امام حاکم کو مغالطہ لگ گیا، امام ابو نعیم اصبہانی کو بھی مغالطہ لگ گیا، اور دیگر آگے جو اقوال آ رہے ہیں۔ امام ابو نعیم اصبہانی فرماتے ہیں متہم فی دینہ مرمی بالزندقہ، فرماتے ہیں کہ اس کے دین اور اس کے ایمان پر بھی کلام کی گئی ہے کہ یہ بے ایمان تھا اندر سے، اور اس کو زندیق تک کہا گیا کہ یہ بے دین اور ملحد تھا، دین کا دشمن تھا، اوپر سے اپنا دین اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ ساقط الحدیث لا شیء، حدیث میں بالکل گیا گزرا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ الکامل میں فرماتے ہیں ولی سیف بن عمر احادیث، کہتے ہیں کہ سیف بن عمر کی کئی اور حدیثیں ہیں، کچھ تو میں نے ذکر کر دی ہیں اور کچھ ذکر نہیں کی، وعامتها منکر لم یتابع علیہا، اکثر ان میں سے منکر ہیں جن کی کسی دوسرے ثقہ راوی نے مطابقت نہیں کی ہے۔ وَهُوَ إِلَى الضُّعْفِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الصِّدْقِ، کہتے ہیں سچائی کی بجائے یہ دوسری طرف زیادہ جاتا نظر آتا ہے، یعنی سچائی کی بجائے، صحت کی بجائے ضعف اور جھوٹ کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے اس کی روایات کا۔ نمبر 9، نواں قول امام یعقوب بن سفیان الفسوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، ناقد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیف اور سعد الاسقاف حدیثہما و روایتہما لیس بشیء، ان کی حدیث اور ان کی روایت کچھ بھی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے، کوڑے دان میں پھینکنے کے لائق ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، یہ 10واں قول ہے اور ہم 10 پہ ہی اختتام کرتے ہیں کیونکہ ہم نے باقی اور 3 پر بھی بات کرنی ہے، وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتہم بالزندقہ، اس پر زندیق ہونے کا بھی محدثین نے الزام لگایا ہے۔ یروی الموضوعات عن الاسبات، کہتے ہیں ثقہ راویوں سے جھوٹی روایات منسوب کر کے بیان کر دیتا تھا، یعنی نام ثقہ کا لے گیا، لوگ سمجھے کہ ثقہ بندے نے بیان کی ہے، یہ خود جھوٹ گھڑ کر اس ثقہ پر لگا رہا ہوتا تھا۔ یہ المجروحین امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ تو سیف بن عمر کے بارے میں، اس زندیق کے بارے میں، اس جھوٹے اور دجال کے بارے میں، روایتیں گھڑنے والے کے بارے میں بھی آپ نے سماعت فرما لیا، لیکن مولانا مودودی صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ سیف بن عمر اور محمد بن عمر الواقدی جیسے راویوں کی روایات تو لینی چاہیے نا جی، ان کو یکسر نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کے بغیر تو تاریخ ہی ادھوری رہ جائے گی، 9/10 حصہ ضائع ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ضائع ہو جائے، ضائع ہے، اور ضائع پہلے ہی ضائع ہے، نہ بھی ہم ضائع نہ بھی کریں تو ہم نے کیا ضائع کرنا، وہ پہلے ہی ضائع ہے، کیونکہ وہ تو جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم جھوٹے لوگوں کی کوئی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے بارے میں قبول نہیں کرتے۔